جائے، لیکن جس کو میرے نبی بتا کے بھیجے عمر ابوبکر اس کو کیسے ہٹا سکتا ہے؟ ابوبکر کا پھر یہی تو مسئلہ ہے، دین ختم ہے اس بات پہ، جب کہہ دیا کہ ہم رسول اللہ کے تو پھر دین ختم تھا۔ اب استقامت کیسے؟ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، الاستقامت تو خیر من الکرامات، کرامت سے بہتر استقامت ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ جب دین پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، قرآن آگے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کا شان یہ ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کیا نازل ہوتے ہیں؟ اور سب سے بڑے دنا، سب سے بڑی فراست والے سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ امام تبری کی ایک روایت سناؤں اور بیان کو مختصر کروں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ فراست میں، فراست ہوتی ہے مومن کی، جس کو مومن کے فراست، حدیث پاک میں ایک تک وہ فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور سن اس حدیث پاک کو، فراست کتنا تیز ہوتی ہے مومن کی فراست۔ اور مولا علی نے خواب میں نے کئی دفعہ روایت پیش کی تھی، پھر سنے، حضرت مولا علی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے سب کو تقسیم کی اور مولا علی کو آپ نے 2 کھجوریں عطا فرمائیں۔ خواب کی بات ہے، سرکار نے جیسے حضرت علی مرتضیٰ کو 2 کھجوریں لی، آپ نے کرنے ہیں کہ ادھر سے آواز آ گئی الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، جلدی سے وضو کیا، جماعت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ فجر کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، جیسے نماز پڑھائی آپ نے، سلام پھیرا، سارے صحابہ ویسے بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، کھجور کا ٹوکرا لے آیا، سامنے رکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب کو کھجوریں دیتے گئے، جب علی کی باری آئی تو آپ نے 2 دانے اٹھا لیے۔ اب حضرت علی نے کہا اے عمر، اتنا سا ٹوکرا بڑا ہوا، صرف 2 دانے مجھے دیے تو نے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہتے ہیں رسول اللہ نے 2 دیے کہ عمر کو کیسے زیادہ دے گا؟ آپ دیکھیں کتنے زیادہ دے گا؟ اس نے کہا اے عمر، بات تو دانوں کی ختم ہو گئی، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے رسول اللہ نے 2 دیے؟ فرمایا علی، جب تو دروازے میں داخل ہوا تو تیری پریشانی کو میں نے پڑھ لیا کہ رات میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ ہے فراست جس کو حدیث پاک میں موطا امام مالک کے اندر واضح طور پر اور جامع صغیر کے اندر امام محمد نے نقل کی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آج کل تو سائنس بھی کہتے نفسیات پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، کہہ نہیں دیتے، لوگ مان جاتے کہ سائنس پڑھ جاتی ہے، اب کہتے ہیں سائنس فراست نفسیات پڑھ سکتی ہے کہ اللہ کا ولی نہیں دیکھ سکتا چہرے کو، کہ اللہ کا نبی نہیں بتا سکتا اس بات کو، لیکن کیا ہے عقل ماری ہوئی ہے، یعنی وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ انگریز کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نبی کی بات ٹھیک نہیں، عقل میں نہیں آتی بات۔ اب حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ فراست والا کون ہے؟ فرمایا 4 شخص۔ کتنے شخص؟ 4۔ فرمایا دنیا چھان میں 4 شخص ایسے گزرے ہیں جن کی بڑی فراست تھی اور انہوں نے جو فیصلے فراست کی کیا کوئی نہیں کیا۔ فرمایا 2 مرد ہیں اور 2 عورتیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو 4 عورتوں والی روایت ہے یہ عبداللہ بن مسعود سے یہ اور ہے، لیکن حضرت مولا علی سے جو روایت ہے نا 4 شخصوں والی روایت ہے۔ آپ میں 4 شخص سب سے زیادہ فراست والے ہیں۔ پوچھا گیا یا حضرت علی کون ہے؟ اور میں 2 مرد ہیں 2 عورتیں ہیں۔ سب سے پہلا اور میں مرد وہ عزیز مصر ہے۔ کون ہے؟ جس نے حضرت یوسف کو دیکھا کہ پہچان گیا کہ ان کے اندر نبوت کے آثار موجود ہیں، اور اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی کو یہ کہنے لگا کہ اس کا خیال کر، ہم یہ آگے جا کے ہمیں بہت کام پائے گا۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے پڑھو سورہ یوسف، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ اور دوسری عورت کون ہے؟ فرمایا حضرت صفورہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ مبارک ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، حضرت صفورہ، جس کو سفیرہ بھی پڑھا گیا تصدیق کے ساتھ، صفورہ اور سفیرہ سواد کے ساتھ ہے۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ
ذہین ترین عورت ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قرآن پاک کہتا ہے یا آبتی استاجر، یعنی استاجر کا اس کا مطلب ہے اے ابا جان اس کو اپنے ملازمت میں رکھ لو. حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن بھی کہتا ہے نا کہ حضرت حضرت سیدہ صفوارہ نے پورا نے دیکھا اور فراست اتنی تھی کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے اس کے اندر نبوت کے آثار سمجھ گئے. اللہ اکبر. فرمایا تیسری عورت سیدہ تو نساء حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب رسول اللہ کو دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ نبی بننے والے ہیں اور اپنے چچا کو کہا کہ پیغام نکاح بھیجتے ہیں اس کو کیونکہ ان کے اندر آثار جو ہے وہ نبوت کے ہیں. یہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا چوتھا شخص کون ہے؟ فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق. نہیں سمجھے کہہ کون ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. اور فرمایا کیا رہے ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ فراست والا شخص ابوبکر صدیق ہے. پوچھا گیا ابوبکر صدیق کی فراست، اس نے کہا وہ تو بہت زیادہ ہے، ہر مقام پر فراست ہے. لیکن جب اپنے فوراً بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو سب سے زیادہ ذہین والا کام کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہا ہے. امام طبری نے لکھا ہے اس کو آیات النظرہ کے اندر. اچھا حضرت مرتضیٰ نے کہا کہ جب میں نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ نے جو چننا ہے اپنا خلیفہ، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا تو میں نے عرض کی کہ آپ حضرت عمر کو چن لیں. جو چن رہے ہیں نا آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو سب سے بہترین فیصلہ ہے آپ کا کہ آپ کے بعد جو اس منصب پہ فائز ہونے والا بندہ ہے وہ عمر ہی ہو سکتا ہے. یہ کس نے کہا؟ علی مرتضیٰ نے کہا. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھ کے کہا اے علی اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو. کتنا خوبصورت میرے سوال کا جواب دیا اور کتنی میری بات کی اہمیت کو تم نے سمجھا. یقینی بات ہے سچ کہا میرے نبی نے تیرے بارے میں. انہوں نے کہا علی مرتضیٰ نے کہا میرے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت پل صراط سے وہ گزرے گا جس کو علی مرتضیٰ ٹکٹ دے گا. یہ کس نے بیان کیا؟ ابوبکر صدیق نے بیان کیا کہ جس کے اشارہ ابوبکر صدیق کے کون کریں گے؟ مولا علی کریں گے، وہی نکلے گا. کہ فرمایا وہ بھی تو سنانا جو اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا ہے. اللہ اکبر. آپ فرمایا کیا فرمایا میرے نبی؟ فرمایا تیرے لیے یہ فرمایا کہ یہ دو شخص یعنی ابوبکر اور عمر جنت کے ادھیڑ پر کے لوگوں کے سردار ہوں گے. تو جنت کا سردار ہے. اگر علی جنت میں پل صراط پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گزارنا ہے تو تم تو جنت میں داخل آتے ہو. یہ روایت ہے. اب ان کا آپس میں کتنا پیار محبت ہے، یعنی فراست اور بلاغت اس طرح استقامت ہے آپ دین میں. آخری بات بیان کر کے میں بیان کو ختم کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہر قسم کی خوبی رکھی تھی. آپ لوگ کہیں گے کس طرح؟ قرآن پڑھنا ہو، قرآن سمجھنا ہو، حدیث پاک پڑھنی ہو، حدیث سمجھنی ہو، یہاں تک کہ دنیاوی معاملات، دینی معاملات، جنگی معاملات، ہر قسم کے معاملات سنیں پڑھو قرآن پاک میں پتہ چلے گا. یہ جو قرآن نے سورہ واقعہ کے اندر میمنہ بن میسرہ والی بات روایت بیان کی ہے دائیں اور بائیں جانے والی، سن تو صحیح کہ دائیں اور جانے بائیں کھڑے کون ہوتے تھے رسول اللہ ہر میدان. اور یہ جنگ کی صفحے جو اللہ کے نبی نے کیا کہ ترتیب دی ہے. قرآن نے کہا ہے سورہ واقعہ پڑھو کہ جنگ کی ترتیب اللہ کے نبی کیسے دیتے ہیں. مفسرین نے کہا ہے کہ میمنہ اور میسرہ سے کون مراد ہے؟ بات تو یہ کہتے ہیں دائیں اور بائیں، عربی میں معنی اس کا ہی ہوتا ہے. فرمایا جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی شان کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے تھے تو سامنے آپ کے آگے حضرت ابوبکر کون ہوتے تھے؟ حضرت مولا علی ہوتے تھے. سامنے آپ کے سامنے وہ ہوتے تھے. آپ کے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تھے اور آپ کے بائیں جانب حضرت عمر فاروق ہوتے تھے. اور یہ سرکار کا وہ جملہ بھی ہے نا جب ہجرت آپ نے فرمائی اور ہجرت والی کی رات بڑی بات تھی. سید عثمان شاہ صاحب نے بڑا پیاری منقبت پڑھی اور جو شعر اس میں آپ نے پڑھا غار شور والا باقی حقیقت ہے منظر جو کہ منظر کشی کی آپ نے. ہجرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت ہوئی تو سرکار سما غار شور سے نکلے تھے. باہر گئے تو بکر صدیق نے ایک
تھوڑی سی کبھی آگے کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی آگے پیچھے ہو رہے. سکاسنما تھوڑے دیکھتے رہے کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا ہے. کبھی آگے چلے جاتے ہیں ویسے, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں, کبھی بائیں ہو جاتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا, چل رہے تھے ساتھ چلو یا پیچھے چلو یا ایک سائڈ چلو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہر طرف سے آپ کا دفاع کروں گا, مجھے خطرہ ہے اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آگے سے آئے تو ابو بکر پیچھے ہوگا, یا دائیں سے آئے تو ابو بکر بائیں جانب ہو. نہیں, اس لیے جہتیں بدلتا ہوں. اللہ کے نبی کو یہ عادت پسند آ گئی اور کہ ابو بکر صدیق کی عادت پسند آ گئی. جب پسند آئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کھڑے کریں گے اور ہاتھ کھڑے کر کے ابو بکر صدیق کی دعا مانگی, اے ابو بکر خدا تم سے راضی ہو جائے. اس سے بڑی کوئی دعا ہے؟ اس سے بڑی کوئی دعا ہے؟ اگر مقام رضا کو بیان کروں تو وقت نکل جائے گا کہ جو دعا اللہ کے نبی کس کے لیے مانگ رہے ہیں, ابو بکر صدیق کے لیے, اور وہ بھی رضا کی دعا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے نبی کی جب دعا مانگی ہے تو اللہ کے نبی مستجاب دعا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھی شک ہے کہ اللہ کے نبی دعا مانگے دعا قبول نہیں ہوتی؟ نہیں ہوگی. ایسی کہ تم کہنے میں ہو قرآن نے تو کہ اب یہ کوئی بندہ کہے اللہ کے بالکل اللہ کی مرضی ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے تو مرضی سے ہی تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں. یہ بھی تو خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خدا کی مرضی کے بغیر کوئی جملہ بول سکتا ہے؟ کہہ دو کہ نہیں بول سکتا. خدا کرنا چاہے تو بول سکتا ہے, نہیں بول سکتا. پھر اللہ کے نبی نے خدا کی مرضی سے تو دعا مانگی ہے. اے معبود تو مانگ دے پھر اللہ دے گا. اور کیسے دے؟ ساری کی دنیا تک ایک تذکرہ ہے کہ خدا ابو بکر سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے.